اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول فقہ جو ہے وہ ہمارا مضمون ہے، اور اس کا جو میں نے جو ہے وہ لیا ہے موضوع باب لیا ہے وہ ہے اصول فقہ کی جو ہیں وہ اصول فقہ کے اصول اور اس کی کتابوں کے نام۔ اصول فقہ سے مراد جو ہے وہ ہے، یعنی اصول فقہ سے مراد وہ قواعد ہوتے ہیں جن سے شرعی احکام کو سمجھنے اور قرآن و سنت سے ان احکام کو اخذ کرنے کا کام لیا جاتا ہے۔ اصول فقہ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے قرآن کریم میں جو احکام نازل ہوئے ہیں ان کو سمجھنا، اور ان کو کن اصولوں کے تحت سمجھا جاتا ہے وہ اس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اصول فقہ کے بارے میں جو پہلے میں کتابوں کے نام بتاؤں گی۔ اصول فقہ کے بارے میں بہت سی اہم کتابیں ہیں جنہوں نے اس علم کو ترتیب دیا اور اس کے بنیادی اصولوں کو واضح کیا۔ ان میں جو مشہور کتابیں ہیں وہ ہیں الموافقات فی اصول شریعہ، یہ جو ہے وہ امام الشاطبی نے لکھی ہے، اور الرسائل ہے وہ امام شافعی کی کتاب ہے۔ پھر فتح القدیر ہے وہ امام بن حمام نے لکھی ہے، اور جو اس کی سب سے مشہور کتاب ہے جو مدرسوں میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے وہ ہے الوجیز فی اصول فقہ، جو امام جساس نے لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اصول فقہ کے کچھ اہم اصول ہیں جو میں بیان کروں گی۔ ان میں نمبر 1 پر ہے القرآن، یعنی قرآن مجید۔ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہ شریعت کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ ہے۔ یعنی ہم نے جو بھی شریعت سے حکم لینا ہوتا ہے یا کچھ بھی ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے اصول اگر دیکھنے ہیں تو وہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ ہم قرآن مجید سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہر حکم کا آغاز قرآن سے ہوتا ہے۔ اگر قرآن میں کسی مسئلے کا ذکر ہو تو اس کو مقدم رکھا جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کے بارے میں قرآن میں واضح حکم ہے، نماز قائم کرو، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہے حدیث۔ اگر قرآن میں کسی مسئلے کا ذکر نہیں ہوتا تو اس کا حل حدیث میں تلاش کیا جاتا ہے۔ حدیث جو ہے وہ اقوال، افعال اور تقریریں ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، افعال اور اقوال کو حدیث کہتے ہیں۔ اس کی مثال جو ہے وہ یہ ہے، قرآن میں جس طرح روزوں کی مکمل تفصیل نہیں ہے، صرف روزے رکھنے کا حکم ہے، اسی طرح نماز جو ہے اس کو صرف پڑھنے کا حکم ہے، اس کی جو رکعات ہیں اور جو اس کے واجبات ہیں وہ ہمیں حدیث کے ذریعے پتہ چلتے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہے اجماع۔ اجماع میں اگر کسی مسئلے پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہو جائے تو اسے اجماع کہا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تمام اہل علم جو ہیں وہ کسی بھی ایک مسئلے پر جو ہے وہ متفق ہو جائیں اور اس پر عمل جو ہے وہ پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے مثلا مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ فرض نماز کو ترک کرنا گناہ ہے۔ پھر چوتھے نمبر پہ ہے قیاس۔ قیاس کا مطلب ہے کہ جب کسی مسئلے کا ذکر قرآن یا حدیث میں نہ ہو تو ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر قیاس کر کے حل نکالا جائے اگر دونوں میں مشابہت ہو۔ مثلا اس میں زیادہ تر جو ہے وہ شراب کی مثال لی جاتی ہے۔ شراب پینا حرام ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے نشہ آور دیگر چیزوں کو بھی حرام قرار دیا جاتا ہے، یعنی ان چیزوں کو بھی پھر چھوڑنا ہے جن میں نشہ ہوتا ہے۔ استحسان، پانچویں نمبر پہ استحسان۔ استحسان کا مطلب ہے کہ کسی مسئلے کو اس کی حقیقت اور مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے، خواہ وہ اصول فقہ کے عام قواعد سے ہٹ کر ہو۔ اس کی مثال جو ہے وہ ہے مثلا ایک شخص اگر مجبوری میں جو ہے وہ قرضہ لے لیتا ہے مجبوری میں، بعض حالات میں علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں،
سودی قرضہ، مطلب سود کے تحت جو قرضہ ہوتا ہے، بعض حالات میں علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں کیونکہ وہ کسی بڑی مشکل سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ پھر چھٹے نمبر پہ ہے ضرورت، یعنی ضرورت کی حالت۔ کسی بھی ضروری یا ناگزیر حالت میں کچھ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، یعنی جنہیں عام حالات میں حرام سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی اور صحت کا تحفظ کیا جا سکے، یعنی اگر کوئی شخص ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ حرام کھانا کھائے، جیسے مردار کا گوشت ہے، تو اس صورت میں وہ جائز ہو جاتا ہے، یعنی اس کو اپنی جان بچانے کے لیے وہ حرام چیز کھانا بھی اس وقت پہ جائز ہو جاتی ہے۔ پھر اگر اسی میں روزمرہ کی مثال دیکھی جائے تو وہ ہے نماز۔ ہمیں روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، یہ فرض ہے اور اس کا حکم قرآن میں واضح طور پر دیا گیا ہے۔ پھر دعا کا استعمال ہے۔ اگر کسی کو کسی بیماری کا علاج کرنا ہے اور اس دعا میں کوئی حرام چیز شامل ہے، یعنی اس کو اپنی بیماری کا علاج اگر اسی دعا کو کھانے میں ہی ممکن نظر آ رہا ہے تو اس کو وہ جو دعا ہے وہ استعمال کر لینی چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ اصول فقہ کی بنیاد پر جائز ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ضرورت کے تحت استعمال کی جا رہی ہے۔ اصول فقہ کا مقصد یہی ہے کہ اسلامی قوانین اور احکام کو سمجھا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ تو یہ جو ہے وہ ہمیں احکام شریعت کے ماخذ جو ہیں، جو میں نے بیان کیے ہیں، انہی میں سے ممکن ہے کہ ہم عمل کر کے جو ہے وہ اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصول فقہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح قرآن، حدیث، اجماع، قیاس اور دیگر ذرائع سے شریعت کے صحیح احکام نکال کر اپنی زندگی میں عمل کریں، یعنی صرف ہم جو ہے وہ علم جو ہے وہ اپنے تک ہی محدود نہ رکھیں، اس پر عمل بھی کریں اور آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ اصول جو ہیں وہ ہمیں دین کے صحیح فہم تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں، یعنی ہم نے اگر کسی بھی چیز کا مسئلہ جو ہے وہ سمجھنا ہے تو ہمیں ان سب اصولوں کے تحت ہی وہ مسئلہ سمجھ آ سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔